اپنے کام میں بڑا مگن ہے. اب اسے نظر آ رہا ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے ظہر کا، میں اگر چھوڑ کر جاتا ہوں تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی خطرہ، کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی وسوسہ اسے آ لیتا ہے. ایک طرف یہ چیز ہے، دوسری طرف یہ چیز ہے کہ مؤذن کہتا ہے کہ آؤ بھائی نماز کی طرف. اب اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اس مالک کا فرض ادا کرنا ہے یا پیٹ کا فرض ادا کرنا ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کو ہم اپنی کارکردگی سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہماری کارکردگی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کی سب کچھ کر رہا ہے. اگر وہ ہٹ جائیں تو ہم نہیں اس کا نتیجہ نکال سکتے. اس کام کا جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس کا نتیجہ نہیں نکل سکتا اگر اللہ تعالیٰ کے اسباب مہیا نہ ہو جائیں. اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں جتنے کام ہم لوگ کرتے ہیں. اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے 5 اوقات کی حاضری، 5 نمازیں پنجگانہ فرض کی ہیں. اور اس میں پہلی بات جو دیگر دنیا کی قوموں کی عبادتوں سے کے طریقے سے ہمیں جدا کر دیتی ہے وہ ہے احسن وضوءہن، کہ طہارت حاصل کرو. گیت گانے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، طبلہ مارنے پر بجانے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی آپ مندر میں چلے جائیں، کسی بھی گرجے میں چلے جائیں، کسی بھی صومعے میں چلے جائیں، یہ شرط ہی نہیں ہے سرے سے. کسی گردوارے میں چلے جائیں، یہ کیرتن کے لیے، یہ قربانی کے لیے وضو کی شرط نہیں ہے. اسلام پہلا دین ہے. یہ پہلا فرق کر دیا کہ پہلے پاک ہو کر آؤ. حالانکہ پہلے بھی آدمی پاک ہوتا ہے نا. اس وقت آئے ہیں، آپ آئے ہیں تو اپنے وضو کیا ہے، تو اس کا وضو کرنے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ ناپاک تھے. نہیں، پاکی پہ پاکی حاصل کریں، مزید طہارت کریں. اس کا ایک طریقہ بتایا کہ یہ کرو. ٹوائلٹ میں جاؤ، طہارت حاصل کرو، پھر وضو کرو. احسن وضو، صحیح وضو کرو. پھر وضو کے طریقے پڑھیں، اس کو کس طرح بیان کیا گیا. دوسری بات فرمایا وصلاحن لوقتہن، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو. وقت پر، جو وقت ہے، جب وقت شروع ہو جاتا ہے اپنی سہولت کے لیے یہ ہم نے یہ ٹائمنگ مقرر کی ہوئی ہے، فلاں مسجد میں فلاں وقت جماعت ہوتی ہے، فلاں میں، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہو جائز ہے. جب سورج ڈھل گیا، نماز کا وقت شروع ہو گیا، اور جب نماز کا اثر کا وقت آئے گا اس کے اندر جو درمیان میں وقت ہے وہ نماز کا وقت، وہ نماز کا وقت، اس میں وقت پڑے گا، وقت مقررہ پر پڑے گا. جو وقت نماز کا مقرر ہے اس میں جب بھی پڑے گا، جس وقت پڑے گا، لے وقت ہی نہیں ہوگا. اس نے اپنے وقت پر نماز پڑھی. اقیم الصلاۃ لدلوع الشمس الی غسق اللیل، حکم آیا کہ نماز سورج ڈھلے سے شروع کرو، رات گئے تک نمازیں پڑھتے رہو. 5 نمازیں آ گئی ہیں اس میں. اور پھر فرمایا اتم رکوعہن، رکوع پورا کرو. اگر یہ بات دیکھ رہی ہے تو یہاں جب جماعت کھڑی ہو جائے گی، لوگ نماز پڑھیں گے، دیکھنا ذرا ایک دوسرے کو تو دیکھنا ہی ہے کیا کر رہے ہیں. آگے چل کر بیان ہوگا کہ رکوع پورا کیسے ہوتا ہے. فرمایا رکوع کو پورا کرے. اگر وہ وضو کر کے پاک دامن بن کر پاکیزی حاصل کر کے وقت مقررہ پر نماز پڑھے، فرض سمجھ کے اللہ کی طرف سے نماز کے لیے آئے، اپنا کام چھوڑ کر آئے، اور پھر رکوع سجود وغیرہ پورے کرے اس کے ارکان جو ہیں، تو فرمایا کان لہ علی اللہ عہد، تو اس شخص کے لیے اللہ کا ایک وعدہ ہے. ایسے شخص کے لیے اللہ کا ایک وعدہ ہے. وہ یہ کہ ان یغفر لہ، کہ وہ اسے معاف کر دے گا. کیا معاف کر دے گا؟ ظاہر ہے کہ غلطیاں معاف کرے گا نا. غلطیاں ہوتی ہیں نا، ہم سے گناہ ہوتے ہیں بھائی. یہ نمازیں، یہ روزے، جو کچھ ہم کرتے ہیں گناہ معاف کرنے کے لیے کرتے ہیں. اگر گناہ ہے ہی نہیں تو پھر معاف کیا کرانا ہے؟ معاف کر دے گا.
غلطیاں ہوں جو بھی ہوں، بغاوت پر مبنی نہ ہوں، شرک پر مبنی نہ ہوں، بدعات پر مبنی نہ ہوں، انسانی زندگی میں غلطیاں تو ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان یغفر لہ، انہیں معاف کر دے گا، ومن لم یفعل، اور جس نے ایسا نہیں کیا۔ دو کیٹیگریاں ہو گئی نا، ایک ہے کرنے والی، ایک ہے نہ کرنے والی۔ ہمارے معاشرے میں نہ کرنے والی زیادہ ہے، ایسا ہی ہے نا، ایسا ہے۔ اگر آپ تناسب نکالیں بہت خوفناک ہے، فیصدی رزلٹ نکالیں تو بہت خوفناک ہے۔ اس لیے فرمایا ومن لم یفعل، جو ایسا نہیں کرتا، فلیس لہ عہد اللہ، اللہ کا اس کے لیے کوئی عہد نہیں ہے، اللہ کا اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں۔ انشاء فغفر لہ وانشاء عذبہ، چاہے تو اسے معاف کر دے اپنی مشیت کے تحت، چاہے تو اس کے عذاب میں دھر لے اس کو۔ اللہ کا وعدہ ایسے شخص کے لیے بالکل نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بات نکل آئی کہ ہمیں اس گروہ میں آنا چاہیے جس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، وہ ایمان سے شروع ہوا اور عبادت کے لیے اس کی کارگزاری پر ختم ہو رہا ہے، نماز پڑھے۔ اب ہم یہ بیان کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ کیا بتایا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ احادیث کے مطالعہ کے بغیر نہیں پتہ چل سکتا۔ بے شمار احادیث ہیں لیکن میں یہاں ایک بیان کروں گا صرف۔ یہ حدیث جو میں یہاں بیان کر رہا ہوں یہ ابو داؤد، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو حسن صحیح قرار دیا ہوا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں عن ابی حمید الساعدی قال فی عشرۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا عالمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو حمید ساعدی صحابہ کرام کی ایک جماعت میں بیٹھے تھے، 10 افراد پر مشتمل یہ گروپ تھا جن میں وہ بیٹھے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں، تم سب سے زیادہ میں جانتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو۔ قالوا فعارض، انہوں نے کہا تو پیش کرو، کیسے پڑھتے تھے آپ، نماز کیسے پڑھتے تھے؟ قال، تو انہوں نے کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ رفع یدیہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے، قیام کرتے، شروع کرتے نماز، تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، جس کو ہم نا عام طور پر رفع یدین کہتے ہیں۔ اور اس پر بڑے جھگڑے ہیں، بہت جھگڑے کھڑے کیے اس امت نے، فرقے بنا ڈالے۔ حتی یحاذی بہما منکبیہ ثم کبر ثم فکبر، فرمانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کے لیے کھڑے ہوتے، اور اب جان لیجئے یہ بات کہ پوری امت مسلمہ، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، کوئی گروہ ایسا نہیں ہے، ایک بھی فرقہ ایسا نہیں ہے جو اس بات کو نہ مانتا ہو کہ جب نماز کے لیے آدمی کھڑا ہو، نماز کی نیت کرے تو کیا کرے، کہاں کیسے کرے؟ وہ کہتے ہیں کہ رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ کندھوں کے برابر اٹھاتے، اس طرح جس طرح میں ہاتھ دکھائیں کرتے۔ بعض حدیثوں میں ہے کانوں تک، کانوں کی لو تک، بعض میں ہے کندھوں تک۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کا نچلا ہاتھ کا حصہ کندھے پر اتلا، اوپر والا حصہ کان کے لو تک جا پہنچ جائے گا، دونوں پر عمل ہو جائے گا۔
کچھ مشکل نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں، حدیث پڑھیں اس پر عمل کریں بس. پھر تکبیر کہتے یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو جاتے. ثم یقرؤ، پھر آگے نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ سب کچھ پڑھتے، ثنا پڑھتے، کوئی دعا پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر قرأت کرتے، وہ پڑھتے. اور پھر جب پڑھنے کے بعد قرأت مکمل کرنے کے بعد رکوع کے لیے جھکتے تو وہ کہتے ہیں کہ ثم یکبر، پھر تکبیر کہتے، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ. پھر جب رکوع کے لیے جھکتے تو آپ تکبیر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے. ثم یرکع، پھر رکوع کرتے اور سجدہ بھی کرتے. یضع راحتیہ علی رکبتیہ ثم یعدل فلا یسبی راسہ ولا یکنا. جن لفظوں پر ٹھہرو. کہتے ہیں کہ جب وہ رکوع کے لیے جھکتے تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی ان ہتھیلیوں کو گھٹنوں کی اوپر رکھ لیتے، یہاں رکھ لیتے، اور 3 انگلیاں اس طرح کر کے گھٹنے کو پکڑ لیتے ان 2 انگلیوں کے ساتھ، اس طریقے سے، اور بالکل سیدھی کر لیتے اپنی پیٹھ کو، نہ سر اونچا رکھتے نہ نیچا، اس طرح سیدھا ہو جاتا. جو حدیث بیان کر رہی ہے اس پر آ کر تو تول کر دیکھیں نمازیوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا. بلکہ ایک دفعہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو ایک صاحب آئے، انہوں نے نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہو کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا. آپ نے اس کے سلام کا جواب دے کر فرمایا، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ پھر چلا گیا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر آیا، 3 مرتبہ یہ عمل ہوا. آپ نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. اس نے جیسے کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں، آپ مجھے بتا دیجیے. پھر آپ نے یہی بات بتائی کہ رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، قیام کس طرح کرنا ہے، قومہ وغیرہ سب کچھ بتایا اسے. پھر کہتے ہیں کہ رکوع سے اٹھ کر جب رکوع سے اٹھتے، ثم یرفع راسہ، جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے، فیقول سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ. یہ جملہ جو میں نے اس وقت کہا یہ دعاؤں میں ہے نا، پڑھتے ہیں نا آپ نمازوں میں، یہ قرآن میں ہے. قد سمع اللہ، 88واں پارہ شروع میں ہوتا ہے نا جہاں، وہاں یہی الفاظ آئے ہوئے. نماز ساری کی ساری قرآن پر کی بنیاد پر بنی ہوئی ہے، ساری چیزیں اس کی وہاں سے آئی ہیں. سمع اللہ لمن حمدہ. پھر کیا کرتے، ثم یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ. سر اٹھایا نا رکوع سے تو پھر یہ سمع اللہ لمن حمدہ کہا، اور اگر پیچھے والے ہیں تو انہیں ربنا لک الحمد کہا. یہ تعلیم دی گئی. اور آپ نے ہاتھ پھر آپ نے اٹھائے. پھر سجدے کے لیے ثم یقول، پھر صحابی کہتے ہیں آپ اللہ اکبر کہتے، تکبیر کہتے، قومے میں سیدھے کھڑے ہو جاتے. سیدھا کھڑا ہونا، اور دوسری بھی حدیث میں ہے کہ بالکل جسم کی ہڈیاں سیدھی ہو جائیں، پوری طرح جسم سیدھا ہو جائے، سیدھا کھڑا ہونا، اس کو قومہ کہتے. رکوع کے بعد اٹھ کر کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں. اور سیدھا اٹھنا اور پھر جھک جانا نماز نہیں ہوتی بھائی. حدیث میں ہے کہ آپ نے اس شخص کو بار بار کہا کہ نماز پڑھ کے آؤ، سیدھا کھڑے ہو جاؤ. فرمایا کہ پھر تکبیر کہتے
ثم یحوی الی الارض ساجدا، پھر سجدے کے لیے زمین کی طرف جھکتے، سجدے کے لیے جھکتے. سب سجدہ کرتے، سر زمین کے اوپر رکھتے، تو سجدہ کیسے کرتے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے. اور نمازوں کو نمازیں پڑھتے دیکھ کر اکثر خیال آتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں شاید اس کا، پڑھنا چاہیے. کہتے ہیں فَيُ جَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، اپنے ہاتھ زمین پر رکھ کر اپنے بازو اپنی پہلوؤں سے علیحدہ کر دیتے. اس طرح کر کے نہیں، اس طرح کر کے اپنے بازوؤں کو علیحدہ کر دیتے، جوڑ کر اپنے پہلوؤں سے نہ رکھتے، جدا کر دیتے. وَيَفْتَحُ أَصَابَعَهُ رِجْلَيْهِ، اور اپنے پاؤں کی انگلیاں کھول دیتے، کھڑے کر دیتے. سجدے میں جب آدمی جائے تو دو باتیں سامنے آ گئی. سجدہ کرے، زمین پر پیشانی رکھے اور ناک بھی زمین پر لگائے. بخاری کی حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی تو بارش ہوئی تھی. چونکہ مسجد کے اندر یہ چٹائیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی تو کیچڑ ہو گیا تھا. یار تصور تو کرو، وہ زمانہ اور آج یہ زمانہ دیکھو تو صحیح کتنا فرق ہے. تو ہم نے نماز پڑھی، جب آپ نماز پڑھ کر آپ نے رخ نمازی کی طرف کیا تو آپ کی پیشانی اور ناک پر گارا لگا ہوا تھا. یہ بتانے کے لیے کہ نماز میں سر اور ناک زمین پر لگنا چاہیے، اور ہاتھ بازو جدا ہونے چاہیے، ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے، اور پاؤں کھڑے ہونے چاہیے، اور ان کی انگلیاں کشادہ ہونی چاہیے. پھر کہتے ہیں ثم یرفع راسہ، پھر سر اٹھایا، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا. ویثنی رجلہ الیسریٰ فیقعد علیہا، سجدے سے اٹھے تو اپنا بایاں پاؤں موڑ کر اس کے اوپر بیٹھے اور دایاں پاؤں کھڑا کیا. بیٹھنے کا یہ طریقہ بتایا انہوں نے. ثم یقول حتی یرجع کل عظم الی مواضعہ ثم ینہض، پوری تسلی سے بیٹھ جاتے اور جسم کی ساری ہڈیاں اپنے اپنے مقام پر آ جاتی، سیدھا بیٹھ جاتے، سجدہ کر کے بیٹھ جاتے اور پھر سجدہ کرتے. سمجھ آ گئی نا وقفے کی؟ اگر کسی کو کچھ کہنا نہیں آتا سجدوں کے درمیان، اللہم اغفر لی کہہ لے، ایک مرتبہ کہہ لے، 3 مرتبہ کہہ لے، کوئی دعا نہیں آتی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اسے موقع ملے گا سیدھا بیٹھنے کا اور دوسرے سجدے کے لیے وقفے کا. اور یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے ساری چیزیں. فرماتے ہیں کہ پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں. ثم یصنع فی رکعۃ ثانیہ، بالکل پھر اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ کرتے، نماز پڑھتے. مثل ذالک، یہ 2 رکعتیں ہو گئی. پھر کہتے ہیں اذا قام من الرکعتین کبر، جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے. ورفع یدیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، حتی یحاذی بہما منکبیہ، اس طرح ہاتھ اٹھاتے. تیسری رکعت کے لیے جب اٹھتے تو یہ بتایا صحابی نے کہ اس طرح کرتے. ثم یصنع ذلک فی بقیۃ صلاتہ، اور پھر کہتے ہیں کہ اپنی پوری نماز اس طرح پڑھتے. تکبیر ایسی کہتے کما کبرا عند افتتاح الصلاۃ، جس طرح ابتدا میں جب نماز شروع کی جاتی ہے تکبیر کہتے ہیں، اس طرح تکبیر کہہ کے رفع یدین کر کے تیسری رکعت شروع کرتے. حتی اذا کانت السجدۃ التی فیہا السلام، یہاں تک کہ آپ نماز پوری کرتے اور سلام کرنے کے موقع تک پہنچ جاتے، پھر سلام پھیر دیتے. جب تیسری چوتھی رکعت پڑھ کے بیٹھتے تو پھر یہ بتایا انہوں نے اخرج رجلہ الیسریٰ، کہ اپنا بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے نیچے سے باہر نکالتے، پاؤں کے اوپر، بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنے کی بجائے وقعد متبرکا علی شقہ الایسر، بائیں جانب اپنے کونوں پہ بیٹھ جاتے، پاؤں نیچے سے نکال لیتے
یہ تو پھر کر کے دکھانا پڑے گا، شاید اس کا پریکٹیکل کرنا پڑے. نماز کا اصل طریقہ یہی ہے. ہاں کسی کو عذر ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے. فرمایا متبرکن علی شکہ الایسر ثم سلم، اور پھر تہجد پڑھتے، درود سلام وغیرہ دعائیں پڑھتے، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز سے باہر نکل جاتے، نماز ہو جاتی. امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. میں نے اس حدیث کو مشکات کے صفحہ 172 سے نقل کیا ہے. حضرات گرامی قدر، قلت وقت کی وجہ سے بہت اختصار سے میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے، اور اس نماز کا اور کافر قوموں کی نماز کا، غیر مسلم دنیا کی عبادت کا اور اس عبادت کا درمیانی فرق کیا ہے کہ وہ صرف ڈنڈوت ہے، صرف پرستش. اور اس میں قرآن پڑھنا فرض کر دیا گیا ہے کہ قرآن پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب ہر شخص کوئی نہ کوئی حصہ تو پڑھے گا نا. وہ قرآن اس کے لیے اگر وہ سمجھدار ہے اور اس کی سمجھ ہے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں مجھے اسے سمجھنا چاہیے، تو وہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ تذکیر بنے گا، نصیحت بنے گا، زندگی کا کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملے گا اسے. قرآن مجید بڑی ضخیم کتاب ہے، آپ نکالیں کوئی ہے چند آیات کہیں سے نکالیں. عام طور پر لوگ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، جن کو نہیں نا زیادہ صورتیں آتی، وہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ اس سورت کو پڑھنے کے بعد شرک کی کوئی گنجائش باقی رہ جاتی؟ پھر کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں ہے نا کہ میں نے پڑھا کیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے جھوٹ بولنا، پتہ نہیں نا میں نے کیا کہا ہے. ایسا ہی ہے نا. یعنی قرآن مجید پڑھ کے اگر کوئی آدمی روزانہ پنجگانہ نماز کے اندر قرآن کا کوئی حصہ پڑھے، اسے نصیحت ملے گی نہیں ملے گی، علم ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ بنیادی فرق ہے اسلام کی اس عبادت میں اور دیگر قوموں کی عبادت، کہ یہ صرف نماز نہیں ہے، پرستش نہیں ہے، یہ بندگی ہے اور تذکیر ہے، نصیحت ہے. اور اس کی جو فوائد بیان کی ہیں قرآن نے، ان میں سے چند ایک. سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں یہ بات فرمائی گئی ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب. اے نبی ان کے سامنے جو کچھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے وہ ان کو پڑھ کر سنا دو. قرآن میں جو مضمون بیان کیے گئے ہیں، جو تعلیم دی گئی ہے، وہ ان لوگوں کو پڑھ کے سنا دو. پڑھ کے سنا دو. ان کو سنائے نا آپ نے، پڑھ کے سنائے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھ. یہ قرآن پڑھنے، سمجھنے، پڑھ کر لوگوں کو سنانے کا بہترین ذریعہ ہے. جب امام نماز کے اندر قرآن پڑھتا ہے، اگر سمجھ ہو تو یہ کلاس نہیں بن جاتی، پنجگانہ کلاس نہیں لگ جاتی. خود آدمی پڑھے، سنے، اسے سمجھ آئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر رہا ہے نبی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے. عام طور پر اس کا یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، بے حیائی کا لفظ. لوگ سمجھتے ہیں کہ بے حیائی کرنا جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ دوسرے فلاں کام ہے. نہیں، فحش عربی زبان میں اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. مثلا کسی آدمی کا آسان ترین لفظوں میں اگر میں ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آدمی کا ڈھیٹ ہو جانا. یہی وجہ کہ بھیک مانگنے والوں کو بے حیا کہا گیا ہے، انہیں شرم نہیں آتی. جس غلط کام کو کر کے آدمی کو شرم نہ آئے وہ بے حیائی کا کام ہوتا ہے. بس اتنی بات کافی، سمجھ لیں آپ. ڈھیٹ پن کو کہتے ہیں فحش، کہ آدمی نے کام برا کیا ہے، پتہ ہے اسے، لیکن وہ ڈٹھائی سے جھوٹ بول رہا ہے، ندم نہیں ہوتا، وہ بے حیا آدمی ہے، وہ فحاشی کا ارتکاب کر رہا ہے. اسی طرح پھر آگے فرمایا منکر، جتنے نامعقول کام ہیں، نامعقول
وہ منکر میں، جن کو دیکھنے والا سننے والا کہے کہ یہ کام بہت غلط کر رہا ہے، وہ نامعقول کام ہے، نامعقول کام سے بھی روکتی ہے اور بے شرمی سے بھی روکتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن جو پڑھتے ہیں، قرآن میں تعلیم یہ ہے کہ جو کچھ مانتے ہو، جس خدا پر ایمان لائے ہو، جس رسول پر ایمان لائے ہو، جس دین کو سچا مانا ہے، اس کے تقاضے پورے کرو۔ وہ سچ کی تلقین کرتا ہے، وہ حق کی تلقین کرتا ہے۔ اس لیے یہ بات فرمائے گی، اور ساتھ فرمایا کہ ایک اور بڑا سبق یہ دے دیتی ہے نماز، وہ کیا ہے؟ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے۔ جب آدمی نماز پڑھتا ہے پنجگانہ، تو کیا نکلتے ہی مسجد سے نکلتے ہی اس کو خدا بھول گیا؟ اگر یاد نہیں ہے، کاروبار حیات میں پوری زندگی میں اللہ یاد ہی نہیں آتا، تو کون سی نماز ہے جو اس نے پڑھی؟ پھر نماز کا تو سبق یہ ہے کہ وہ اللہ کو یاد کر کے نکلا ہے، یاد اس کی باقی رہے۔ اذکرونی فاذکرونی اذکرکم ولا تکفرون واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری نہ شکری نہ کرو، میرا شکر کرو۔ بار بار کہا ہے نا، وہ یہی تو ہے کہ اس کے دین پر عمل کرو۔ پھر فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون، 8 منٹ میں قرآن مجید میں نا 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، یعلم، یفعلون، یصنعون، یہ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ یفعلون تو یہ ہے کہ آدمی بغیر سوچے سمجھے کئی کام کرتا رہتا ہے، وہ فعل میں آتے ہیں۔ ہم جتنے کام کرتے ہیں وہ ہمارا فعل ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں نا، جب کسی کام کو تھوڑا ارادے سے کرتے ہیں تو وہ عمل کی صورت اختیار کرتا ہے، اسے یا معلوم کہتے ہیں۔ اور جب پوری ہیرا پھیر سے کوئی کام کرتے ہیں نا، اس کو یسنعون کہتے ہیں، بڑی کاراگری سے کیا ہے کام، سمجھے؟ صنعت کا لفظ سنا ہے نا آپ نے، صنعت، یہ یسنعون اسی کے مادے سے، صنعت، بنانا، کسی چیز کو بنا سنوار کر کرنا، دھوکہ دینا لوگوں کو، بظاہر نیکوکار بنا ہوا، بڑا شریف آدمی بنا ہوا ہے، بڑا بھلا مانس ہے، لیکن اندر سے بھلا آدمی نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ کر رہا ہے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے بنا سوار کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا یاد رکھو واللہ یعلم یصنعون، جو کچھ تم ٹھیک لوگوں کو بنا سوار کر دکھاتے ہو نا، اللہ جانتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی اس کا اصل فائدہ ہے نماز کا، خشوع اور خضوع کا، لیکن بشرطے کہ وہی نماز پڑھی جائے، کما صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تم نے، ایسی نماز پڑھو۔ اور نماز بے اثر ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ علامہ صاحب کی جگہ کہتے ہیں تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر، جس کام میں مزہ نہیں ہے، سرور نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔